میرے نبی فرماتے الا اخبرکم بنفر الثلاث، یہ جو تینوں آئے ہیں تینوں کے بارے میں بتا دوں. اما احدہما فابا الی اللہ فاباہ اللہ، ایک نے اللہ کی پناہ چاہی تو اللہ نے اسے پناہ دے دی. سبحان اللہ. میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجلس تو آپ کی تھی، اس نے آپ کی مجلس میں پناہ چاہی، مگر آپ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے ہاں پناہ چاہی، آپ نے پناہ دی، مگر آپ کہتے ہیں کہ اسے اللہ نے پناہ دی. وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا اللَّهُ، دوسرے نے اللہ سے حیا فرمائی تو اللہ نے بھی اس سے حیا فرمائی کہ وہ کنارے بیٹھ گیا. شرم کی وجہ سے کہ بیچ میں جاؤں گا تو لوگ دیکھیں گے. وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ عَنِ اللَّهِ أَعْرَضَ اللَّهُ فَأَعْرَضَهُ اللَّهُ، تیسرا اس نے اللہ سے منہ موڑا، واپس چلا گیا رسول اللہ کی مجلس سے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے اس سے اپنی رحمت کو موڑ لیا. آنے والا رسول اللہ کی مجلس میں، بیٹھنے والا رسول اللہ کی مجلس میں، جانے والا نبی کی مجلس سے واپس جا رہا ہے، مگر اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں جو میری مجلس میں آیا وہ خدا کی مجلس میں آیا. جس نے میرے در پہ پناہ لی اس نے خدا کے در پہ پناہ لی ہے. جو میرے در سے واپس لوٹا گویا کہ اس نے خدا سے اپنا منہ موڑ لیا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. یہ نبی کریم کا کرم ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں دونوں عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. نبی کا بچپنا دیکھو تو بے مثال ہے، نبی کی پیدائش دیکھو تو بے مثال ہے، نبی کی جوانی دیکھو تو بے مثال ہے، نبی کی ازدواجی زندگی پڑھو تو بے مثال ہے، مکی زندگی ہے تو بے مثال ہے، ہجرت ہے تو بے مثال ہے، مدنی زندگی ہے تو بے مثال ہے. ایک ایک لمحہ مصطفیٰ جان رحمت کا کوئی مثال نہیں لا سکتا ہے. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہمیں عطا فرما کر سب سے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. خود اس نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق کی اللہ نے تمام مومنوں پر احسان عظیم کیا ہے. احسان عظیم کیا ہے. کیا؟ انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے. کیسا رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کے بندوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم، صرف تلاوت نہیں کرتا بلکہ اللہ کے بندوں کے دلوں کو کفر و شرک سے پاک صاف کرتا ہے، گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے. دوسری جگہ فرمایا یحل لکم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث. یہ نبی وہ ہے جو تمہیں حلال چیزیں تمہارے لیے پاک کرتا، پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کرتا ہے، ناپاک چیزیں تمہارے لیے حرام کرتا ہے. کس نے؟ قرآن کہہ رہا ہے نبی حلال کرتے ہیں، نبی حرام کرتے ہیں. گویا کہ حلال اور حرام کرنے کا بھی اختیار رب نے اپنے نبی کو عطا فرما دیا. لہذا ہم یہ کہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں. نبی کریم ہماری جانوں کے بھی مالک ہیں، ہمارے وجود کے مالک ہیں، آسمان و زمین کے مالک ہیں، شریعت کے بھی مالک ہیں. وہ جسے کہہ دے حلال وہ حلال ہے، جسے وہ کہہ دے حرام وہ حرام ہے. یحل لکم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث. یہ نبی ہے جو تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، گندی چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے. یزکیہم، تمہیں صاف و ستھرا کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے. یہ نبی کی شان، نبی ایک عظیم نعمت ہے ہمارے لیے. پہلے کے امتیوں کے کپڑے ناپاک ہوں تو کپڑے کاٹ دیے جائیں، مگر ہمارے کپڑے ناپاک ہوں تو دھل دو تو پاک ہو جائے.
پہلے کا امتی گناہ کرتا تو بدلے میں اسے قتل کر دیا جاتا. مصطفیٰ کا امتی گناہ کرے، سچے دل سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر لے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں. سمجھے بات آئی کہ نہیں؟ پہلے کے امتیوں کو عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنی ہوتی تھی. مصطفیٰ کا امتی جہاں جگہ پائے مصلی لگا کر نماز پڑھ لے، اس کی عبادت ہو گئی. یہ نبی کا کرم ہے، ان کے احسانات ہیں، اور احسانات کا شکریہ ادا کرنا ہم پر لازم ہے. ہم کیوں میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اس مہینے میں پیدا فرمایا. اس مہینے کو نسبت ہے. آپ مجھے بتاؤ، رمضان کو سارے مہینوں پہ فضیلت کیوں؟ رمضان کو سارے مہینوں پہ فضیلت کیوں؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. میں دو حصوں میں رکھ رہا ہوں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو رمضان کے مہینے کو 12 مہینوں پہ فضیلت کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قرآن اترا. ارے جب قرآن اترنے سے رمضان سارے مہینوں پہ افضل ہو جائے تو یہ قرآن جس پر اترے گا وہ مہینہ، یہ قرآن جس پر اترا وہ جس مہینے میں آئے اس کی افضلیت کا عالم کیا ہوگا. وہ بھی قرآن معمولی کتاب ہے. قرآن کے بارے میں رب فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن جو قلب مصطفیٰ پہ اترا، تم نے ہلکا سمجھ رکھا قرآن کو، اس کا بوجھ سمجھو. قرآن کا بوجھ کیا ہے؟ پہلے وہ دیکھو. قرآن کا بوجھ اتنا بھاری ہے کہ ہم اور آپ نہیں، خدا کہتا ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، مگر وہی قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترتا ہے، نبی کے دل پہ اترتا ہے. جسے پہاڑ نہ برداشت کر سکے وہ نبی کا دل برداشت کر رہا ہے. اتنا بڑا بوجھ کہ امت کا بچہ بچہ اپنے دل میں سنبھال رہا ہے. بولو مصطفیٰ کے صدقے میں ہمارا دل پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہوا کہ نہیں؟ بن جاتا ہے. 9 سال کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو رمضان میں قرآن اتر. رمضان کی اپنی کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت رمضان کی کیوں ہے؟ کیونکہ رمضان میں قرآن اترا، اور جس مہینے میں وہ نبی آیا جس پر قرآن اترا، تو جس قرآن کی وجہ سے رمضان افضل، تو صاحب قرآن کی وجہ سے ربیع النور سب سے افضل ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ دنوں میں سارا دن اللہ کا ہے، دنوں میں سارا دن، مگر جمعہ کا دن ہم کہتے ہیں ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں وہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے بہتر عید میلاد رسول. ایک عید ہے، ایک بقرہ عید ہے، اور تیسری ہے میلاد رسول. کہتے ہیں اچھا آج کل ان کا پورا داؤ عورتوں پہ زیادہ چلتا ہے، کس کا؟ جو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا. بار بار نام لے کر کیا فائدہ؟ آپ جانتے ہیں کہ نہیں ان کو، ہے نا. آج ہوتا کیا، انسان کی کمزوری ہوتی ہے نا. جن بھائی ایک آدمی کو باہر نہیں نکلنے کو ملے اور اتفاق سے اسے نکلنے کو مل جائے تو کتنا خوش ہوگا. اب ہم نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک رکھا ہے. اب اگر کوئی کہے آؤ مسجد میں عورتیں، تو عورتیں خوش ہوں گی کہ نہیں ہوں گی کہ مسجد میں ہم جا رہے ہیں. میاں یاد رکھو، گناہ ہر جگہ گناہ ہے، مگر اللہ کے گھر میں بہت بڑا گناہ ہے نا. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی اگر آپ چاہیں گے سننے کے لیے تو میں اس پہ بات کروں گا. اتنی حدیثیں ہیں کہ آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ الحمدللہ ہم مسلک اہل سنت والے بڑے سچے ہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مقدس کی عظمتیں اور یہ مہینہ
آپ سوچیں کہ سارے دن اللہ کے دن ہیں، کوئی دن الگ نہیں، سب کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان افضل یومکم یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ مات، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ کیوں؟ فیہ خلق آدم، جمعہ ہی کے دن آدم بنائے گئے، جمعہ ہی کے دن آدم کا انتقال ہوا، اور بڑی لمبی حدیث ہے، بس اتنا ہی۔ جمعہ کے دن آدم پیدا ہوئے، میرے نبی فرماتے فَاكْثِرُوا فِيهِ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، تو مجھ پر جمعہ کے دن درود کی کثرت کرو، فَإِنَّ صَلَوَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہاری درود اب مجھ تک پیش کیے جاتے ہیں، اور جب میرا کوئی عاشق مجھ پر درود پڑھتا ہے، فرماتے انی عارف سلام اہل محبتی وعارفہ، انی اسمع سلام اہل محبتی وعارفہ، مجھ سے محبت کرنے والا جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ ادھونی کی اس مجلس سے آپ نے محبت سے رسول اللہ پر درود بھیجا، اور میرے نبی مدینہ منورہ میں قبر انور سے پہچانتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے باپ کا نام کیا ہے، گاؤں کا نام کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں اسے پہچانتا بھی ہوں اور اس کے درود کو۔ کبھی گئے تھے، خاندان سے ملاقات ہوئی تھی، مگر اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو جمعہ کے دن آدم پیدا ہوں تو سارے دنوں میں افضل جمعہ کا دن ہو، تو جس دن وہ پیدا ہو جس کے صدقے میں آدم پیدا کیے گئے ہیں، اس دن کی افضلیت کا عالم کیا ہوگا۔ یاد رہے جس دن کوئی نعمت، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس دن جس تاریخ میں کوئی نعمت اتارتا ہے، وہ تاریخ اور وہ دن اس نعمت کے حوالے سے عزت والا دن ہو جاتا ہے، اس نعمت کے حوالے سے بلند مقام والا دن ہو جاتا ہے۔ میرے نبی مکہ اور مدینہ میں موجود ہیں، اس دور میں وہاں عیسائی بھی تھے، اور یہ سارے عیسائی حضرت عیسیٰ کا برتھ ڈے مناتے تھے، کرسچن حضرت عیسیٰ کا برتھ ڈے مناتے تھے۔ میرے نبی نے کبھی منع نہ کیا، چیلنج ہے، ایک حدیث بھی دکھا دو کہ میرے نبی نے کہا ہو کہ یہ عیسائی جو اپنے نبی عیسیٰ کا برتھ ڈے مناتے ہیں، یہ منانا تمہارے لیے مسلمانوں جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ اگر یہ عمل ناجائز ہوتا تو مصطفیٰ کہتے یہ ناجائز و حرام، حدیث ہوتی کہ یہ ناجائز و حرام ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا عیسائی کافر ہیں کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس پر تو فتویٰ قرآن نے لگایا کہ یہ کافر ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے عیسائیوں یہودیوں پر لعنت بھیجی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں نصرانیوں پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ تو سجدہ کرنا حرام تھا، عیسائی یہودی سجدہ کرتے تھے، اس لیے میرے نبی نے نام لے کر لعنت بھیجی، مگر وہ اپنے نبی کا برتھ ڈے مناتے تھے۔ ہمارے نبی نے کہیں منع نہ کیا کہ عیسائیوں تم حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشی مناتے ہو، یہ حرام ہے، یہ میرے نبی نے کبھی نہیں کہا۔ حضرت موسیٰ کی قوم ہے، بخاری مسلم کی روایت، حضرت موسیٰ کی قوم ہے جو 10ویں محرم کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتی تھی، رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ سب رکھتے ہو نا؟ عاشورہ کے دن روزہ رکھتی تھی۔ میرے نبی مدینہ آئے اور مدینہ آنے کے بعد دیکھا کہ عیسائی یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ دن ہے جس تاریخ اور دن میں اللہ نے موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچایا تھا، تو اس دن کی خوشی میں
یہودی روزہ رکھتے. کیا رکھتے ہیں؟ میرے نبی نے کہا نحن احق بموسیٰ، ہم ان سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں، تم بھی روزہ رکھو. سارے صحابہ نے روزہ رکھا. اب ایک اعتراض ہوا، یا رسول اللہ یہودی ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی ایک دن روزہ رکھیں گے، اور آپ نے فرمایا خالف الیہود والمشرکین والنصارى، یہودیوں سے، مشرکین سے، نصارہ کی مخالفت کرو. یا رسول اللہ یہ تو یہودی بھی ایک دن رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، یہ جائز کیسے؟ میرے نبی نے کہا اگلی سال جب ملے گا تو ہم ایک دن اور ملا لیں گے، یعنی 9-10 کریں گے یا 10-11 کریں گے، 9-10 کریں گے یا 10-11 کریں گے. پتہ یہ چلا کہ کوئی غیر کچھ کرتا ہو، اگر وہ جائز ہے اور مسلمان کرے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اسے ناجائز کہیں جب تک کہ قرآن و حدیث اسے ناجائز نہ کہیں. تو کہتے ہیں اچھا مولانا بہت دلیل دے رہے ہو حدیث سے، یہودی اللہ کی نعمت پر خوشی مناتے ہوئے روزہ رکھتے تھے، اور تم تو میلاد النبی میں خوب لڈو کھاتے ہو، بریانی کھاتے ہو، شربت پیتے ہو، روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ سمجھ بات آ رہی کہ عید کا دن کیسے ہوا؟ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اگر عید کا دن ہے تو روزہ رکھنا حرام. اور مسلم کی حدیث پاک، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا فیہ ولدت، میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. تو نبی پیر کو پیدا ہوتے ہوئے تھے تو اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھتے تھے. ہمارا مخالف کہتا ہے مولانا نبی شکرانے کا روزہ رکھتے تھے اپنی پیدائش کا، تو عید کا دن تو نہیں ہو سکتا کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. ہم نے کہا یہ عید کا دن عید شرعی ہے یہ عید لغوی ہے؟ پہلے یہ تو بتاؤ. یہودیوں کو جو روزہ رکھنے کا حکم تھا بخاری کی اسی روایت میں موجود ہے، کان یوم عاشورا تعظمہ الیہود وتتخذہ عیدا. یہودی عاشورا کے دن کی تعظیم کرتے، روزہ رکھتے اور اس دن کو بطور عید مناتے. ہماری دلیل لفظ عید پر ہے، روزے پر. اگر کوئی سنی روزہ رکھے تو رکھے، روزہ رکھ کر خوشیاں منائے، غریبوں کو کھلا کر کے خوشیاں منائے، جھنڈے پھہرا کر کے خوشیاں منائے، محفلیں سجا کر کے خوشیاں منائے، نعت پڑھ کر کے خوشیاں منائے. بحث تو یہ ہے کہ وہ دن عید کا دن ہے. رب کی طرف سے صرف 2 عیدیں آئی ہیں، مصطفیٰ کی طرف سے یہ عیدیں بنائی گئی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو یہ 2 عیدیں ہیں. تو پتا چلا کہ کسی نعمت کے ملنے پر خوشی منانا جائز ہے. ارے یار بتاؤ، زندگی کھانے کے لیے یا کھانا زندگی کے لیے؟ زندگی کھانے کے لیے یا کھانا زندگی کے لیے؟ کھانا زندگی کھانے کے لیے نہیں، ہم اس لیے تھوڑی پیدا کیے کھائیں. بتاؤ کسی کو نماز روزہ دین کی تعلیم دینے کے لیے کوئی دن فکس ہے؟ ارے بھئی کسی دن سکھاؤ. مگر آپ نے تقریر کرنے کے لیے ہفتے میں جمعہ کا دن کیوں رکھا؟ اللہ اس کے رسول نے فکس کیا ہے، آج تک کسی نے اسے ناجائز کہا؟ جمعہ کے دن اے صحابہ، اے تابعین، میرے شاگردوں، جمعرات کے دن آؤ. اور ہر جمعرات کو حضرت عبداللہ ابن مسعود لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. سرکار بھی ایک دن نصیحت کرتے، عورتیں آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں مرد ہم پر بھاری پڑ جاتے ہیں. مرد آ جاتے ہیں، ہم آ جاتے ہیں، ہم دور رہتی ہیں، آپ کی آواز سمجھ میں، ہم کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی. قد غلب علینا الرجال، آپ کی مجلس میں مرد بھاری پڑ جاتے ہیں، ہم آپ کی باتیں سمجھ نہیں پاتے، ہمارے لیے کوئی الگ دن متعین کیجیے. سرکار نے عورتوں کے لیے ایک الگ دن متعین کیا. حضرت بلال کو لے کر گئے، عورتوں میں نصیحت فرمائی. حدیث شریف میں آتا میرے آقا نے عورتوں کو صدقے کا حکم دیا تو عورتیں اپنے کانوں کی بالیاں، ہاتھوں کے کنگن، سونے نکال نکال کر کے دیتی جاتی. اور حضرت بلال
بلال اپنے کرتے کے دامن میں یوں سمیٹتے جاتے تھے. وہ عورتیں تھی. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو دن متعین کرنا یہ سہولت کے لیے ہے اور یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سب سے عظیم نعمت ہے اور نعمت کا شکریہ کرنا یہ ضروری ہے. قرآن فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے لوگوں اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. چرچا اکیلے میں نہیں ہوتا ہے. صدر صاحب نے جماعت کے لوگوں سے کہا آج جنرل باڈی میٹنگ ہے. بولے ٹھیک ہے. سب لوگ جمع ہو گئے. آفس کا روم کھولا. صدر صاحب اندر گئے. دروازہ بند کر لیا. آدھے گھنٹے کے بعد آئے. بولے صدر صاحب کیا کر رہے تھے؟ بولے اندر چرچا کر رہا تھا. بولے کیا صدر صاحب آپ کمرے میں اکیلے تھے چرچا کیا کر رہے تھے؟ چرچا اکیلے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. ایمان سے کہنا تمہارے ہمارے نزدیک سب سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہے؟ رسول اللہ ہے. تو سب سے زیادہ رسول اللہ کا چرچا کرو. ہمیں چرچا خوشی سے کرو گے تو ٹھیک، مگر رب نے کہا میں ایسا قانون بناؤں گا کہ پوری دنیا میرے محبوب کا چرچا کرنے پر مجبور ہے گی. وَمِن شُكْرِ النِّعْمَةِ إِفْشَاؤُهَا. حدیث شریف میں میرے نبی نے فرمایا نعمت کا شکریہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ نعمت کو خوب پھیلاؤ، خوب اس کا چرچا کرو. اب اگر کوئی کہے میں نہیں کروں گا، کیسے نہیں کرو گے؟ کیسے نہیں کرو گے؟ کل کی حدیث سنی نہیں؟ اے میرے محبوب، حضرت قاضی عیاض نے نقل فرمائے جبریل آئے سرکار کی بارگاہ میں اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے کیا آپ جانتے ہو کہ میں نے تمہارا ذکر کیسے بلند کیا؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے. کہا رب فرماتا جعلتو اذا ذکرتو ذکرت معی. جب جب میرا ذکر ہوگا تب تب تیرا ذکر ہوگا. جب جب میرا ذکر ہوگا تب تب تیرا ذکر ہوگا. بولو اذان اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں؟ پورے دنیا میں سب سے زیادہ وہ کون سی آواز ہے جو گونجتی ہے؟ آپ ریسرچ کر لو. پورے ورلڈ میں ایک سیکنڈ میں نہیں گزرتا کہ کہیں نہ کہیں سے اذان کی صدا بلند ہوتی ہے. ادھر ادھونی میں شروع ہوئی، وقت ختم ہوتے ہوتے بلاری کا ٹائم شروع ہو گیا. بلاری سے گئے تو 5 منٹ اوپر دوسرا گیا. کرناٹکا شروع ہوا 15 منٹ آگے گیا. اور اذان گونجتی رہتی ہے گویا کہ پوری دنیا 1 منٹ بھی اذان کی صدا کے بغیر باقی نہیں ہے. اور جب جب اذان ہوتی ہے تو مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اذا ذکرت ذکرت معی. محبوب جب جب میرا ذکر ہوگا تب تب تیرا ذکر ہوگا. اذان ختم ہوئی، مسجد میں پہنچے. ذکر کبھی زبان سے ہوتا ہے تو کبھی دل سے ہوتا ہے. مسجد میں آئے، بولے وضو کرو میں بولے کیسے کرو؟ کہا رسول اللہ نے یوں کہا ہے کرنے کے لیے. کر رہا ہے وضو. ابے کہاں سے کر رہا ہے؟ کہا نبی نے ایسے کیا ہے. کہا وضو کس لیے کیا کرنا؟ نماز کے لیے. نماز کیا خدا کی عبادت اور وضو کیا مصطفیٰ کی ادا. وضو ہے کیا؟ مصطفیٰ کی. ارے نبی کی ادا کو ایکٹنگ کر لو عبادت بن گئی. کھڑے ہوئے نماز کو، بولے اللہ اکبر. کہاں تک ہاتھ اٹھاؤ گے؟ پیچھے کا نہیں. کا یوں کا نہیں. کا یوں کا نہیں. کا پھر کیسے؟ بولے یوں. کا کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے ایسے ہی اٹھایا تھا. ہاتھ باندھا. بولے کہاں؟ سر پہ؟ پیچھے؟ کہاں باندھے گا؟ یہاں باندھ
دوں گا. کہا کیوں؟ کہا مصطفیٰ نے یہی بات. رکوع کرے گا کہ سجدہ؟ بولے سجدہ بھی خدا کا، رکوع بھی خدا کا. ایک بولتا ہے میں رکوع بعد میں کرتا، سجدہ بڑھانا فرسٹ میں سجدہ کرتا. آپ کیا بولو گے؟ پاگل ہے، تیری نماز نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ خدا کی عبادت بھی کرنی ہے تو مصطفیٰ کی اداؤں پہ کرنی ہے، ورنہ تیری نماز تو چاہ کہ میں اپنی مرضی سے پڑھ لوں؟ ارے میں سجدہ پہلے کروں گا، رکوع بعد میں، دونوں خدا کے لیے کرنا ہے. کعبے نادان خدا کی عبادت تو کرتا ہے مگر خدا تیری وہ عبادت قبول نہیں کرتا جس میں مصطفیٰ کی ادا شامل نہ ہو، ہے نا. جعلتک ذکرا من ذکری، محبوب میں نے تیرے ذکر کو، تیری یاد کو اپنی یاد بنا دیا. جی نہیں سکتے ایک منٹ، ہے نا. اب بیٹھے نماز، پوری نماز پڑھ ڈالی، اللہ کا ذکر، تکبیر، آیت، درود، آیت پڑھی، تسبیح پڑھا، سب اللہ کی تعریف کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. میں آپ نے سوچا کبھی سب سے اینڈ میں کیا رکھا؟ سب سے اینڈ میں کیا رکھا؟ بولے اینڈ میں تو تحیات للہ، التحیات، التحیات نہیں، التحیات للہ پڑھتے ہیں کچھ لوگ، التحیات للہ، التحیات نہیں ہے وہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی تعریف. والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. درود. پتا چلا کہ رب کی کوئی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ مصطفیٰ کو یاد نہ کر لو، ان پر درود نہ بھیج لو. جعلتک ذکرا من ذکری، محبوب میں نے تیری یاد کو اپنی یاد بنایا. یہ نماز ہے، یہ روزے ہیں. اب یہ ایک ایک پر عبادتوں پر بات کروں تو آپ حیران ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. میں نے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رب کب سے ہے؟ بولو، پتا ہے کب سے ہے؟ اس کے نہ کوئی ابتدا کی حد ہے نہ اس کے انتہا کی حد ہے. وہ ازلی ہے، ابدی ہے، حی ہے، قیوم ہے. اگر کسی نے کہا رب تب سے ہے، کافر. کسی نے کہا رب تب تک رہے گا، کافر. کب سے ہے یہ بھی نہیں معلوم. میں اگر مجھے پتا چل جائے کہ رب کی حد کیا ہے تو میری جانکاری رب کی حد سے بڑھی کہ نہیں. وہ رب کیسا جس کی حد کو میں نے پتا لگا لیا؟ وہ رب ہی نہیں ہو سکتا ہے. وہ کب سے ہے کہ شبہ نشستم بری سیر گم تحیر گرفتس کنانم کی قم نہر چا کی مرکب تما تاختن کہ جہاں سپر بائدن داختن. شیخ سعدی فرماتے ہیں کتنی رات بیٹھا کہ میں اس حقیقت کو کچھ جان سکوں مگر حیرت نے مجھے پکڑ کر جھجوڑا کا اٹھ، تیرے بس کی بات تھوڑی ہے. ہر جگہ گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے. بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں جہاں گھوڑے سے اترنا پڑتا ہے اور زین کو بھی اتارنا پڑتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ وہ ذات ہے رب کی، اس کی کوئی ابتدا اور انتہا. اے مولا تو نے جبریل سے کہلوایا محبوب سے کہہ دو کہ جب جب میرا ذکر ہوگا تب تیرا ذکر. تو کب سے ہے؟ تو کب سے ہے اور کب سے تیرا ذکر ہو رہا ہے؟ ارے محبوب تو 1500 سال پہلے پیدا ہوا ہے. محبوب کب پیدا ہوا؟ 1500 سال پہلے مکہ میں عبداللہ کے بیٹا سیدنا آمنہ کا بیٹا عبد المطلب کے گھر پیدا ہوا. 1500 سال ہوئے. رب تو کب سے ہے؟ جب تیرا ذکر ہوگا تب محبوب کا ذکر ہوگا. ارے جب تو تھا کچھ نہ تھا تب بھی تو تیرا ذکر ہو رہا تھا، تب محبوب کا ذکر کیسے ہو رہا تھا؟ تو میں کہوں گا نادانو، یہ مانتے ہو نا کہ رب جب تھا کچھ نہ تھا تو اس کا ذکر ہو رہا تھا کہ نہیں؟ کون کر رہا تھا؟ نہیں سمجھے؟ کون کر رہا تھا؟ جب کچھ تھا نہیں تو ذکر کون کر رہا تھا؟ رب فرماتا کنتو کنز مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا.
اللہ یعنی محمد عربی کو پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ حضرت جابر نے پوچھا ایک دن، یا رسول اللہ اخبرنی ان اول خلق خلقہ اللہ قبل الاشیاء، او کما قال، یا رسول اللہ بتائیں اللہ نے ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ رب کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ اب میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کامل کو پیدا کیا۔ حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ تمام چیزوں سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ فرمایا یا جابرو ان اللہ خلق نور نبیک من نورہ قبل الاشیاء، کائنات کی ہر چیز سے پہلے تیرے رب نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اس وقت نہ عرش تھا، نہ فرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ جنت، نہ دوزخ، کچھ نہ تھا۔ اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ میرے مولا کیوں پیدا فرمایا؟ ارے میرا ذکر ہونا چاہیے۔ کوئی میرا ذکر کیا کرے گا؟ میرا ذکر سب سے پہلے میرا محبوب کرے گا۔ نور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ حدیث شریف میں ہے آقا فرماتے ہیں جب تک رب نے چاہا وہ نور حیات قدرت میں رہا، تسبیح و تحلیل کرتا رہا۔ اے محبوب میرا ذکر ہونا چاہیے، میں نے تجھے پیدا کر دیا، اب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھ، کوئی تیسرا نہیں ہے۔ اب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھ، تو میرا ذکر کر محبوب میں تیری یادیں کروں، کوئی تیسرا نہیں۔ من تو شدم من تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، آج صرف تو ہے اور میں۔ رب نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ فرمایا اے جابر سنو، اتنا ہی نہیں جناب، پھر اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا اس نور کو اپنے ہیت قدرت میں رکھا، تسبیح و تحلیل وہ کرتا رہا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد اللہ نے اس نور کے دو حصے کیے، یعنی اپنے حبیب کے نور کے ایک حصے سے عرش بنایا، ایک حصے سے چار چیزیں بنائی، پھر جو ایک بچا اس کے چار حصے کیے، اس سے پھر چار چیزیں بنائیں، پھر جو ایک بچا اس کے چار حصے کیے، پھر اس سے چار چیزیں بنائیں، پھر جو بچا اس کے چار حصے کیے، پھر اس سے چار چیزیں بنائیں۔ عرش بنایا اسی نور سے، فرش بنایا اسی نور سے، کرسی بنائی اسی نور سے، قلم بنایا اسی نور سے، انسان بنائے اسی نور سے، آسمان بنایا اسی نور سے، چاند بنایا اسی نور سے، زندگی بنائی اسی نور سے، ہوائیں بنائی اسی نور سے۔ کائنات کی ہر شے نور مصطفیٰ کی تقسیم کا حصہ ہے۔ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ محبوب تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ تو آپ نے بار بار سنا ہوگا رب نے روحیں بنائی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا غلط ہے، بولے کیوں؟ بولے حدیث میں اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا۔ میں نے کہا اچھا بالکل حدیث صحیح ہے۔ کیا ہے حدیث؟ مگر چوری مت کرو، پوری حدیث پڑھو۔ اول ما خلق اللہ القلم، اتنا تم کو سناتے ہیں، اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، آگے پڑھ۔ قال اکتب، رب نے کہا قلم بن گئی؟ ہاں رب میں بن گئی، لکھ۔ قلم نے کہا ماذا اکتب، کیا لکھوں، کیا لکھوں؟ قال اکتب القدر، تقدیر لکھ۔ کیا لکھ؟ تقدیر لکھ۔ فکتب ما کان وما یکون، قلم نے وہ لکھا جو ہو چکا تھا اور جو ہونے والا تھا، سب لکھ دیا۔ ارے یہ آدھونی کی مسجد جامع بننے والی تھی، اس کے متولی میر متولی صاحب عبد الرؤف صاحب رہیں گے، سمجھے کہ نہیں؟ یہاں میں تقریر کرنے آؤں گا، آپ سنو گے، تم یہاں بیٹھو گے، یہاں بیٹھے گا،
وہ سبحان اللہ کہے گا، وہ الحمدللہ کہے گا، یہ آج نہیں، سب قلم نے لکھ دیا۔ میں نے قلم جو ہونے والا لکھ دیا کہاں؟ اور کیا لکھا تھا؟ جو ہو چکا تھا۔ میں نے کہا ابھی تو کہہ رہا سب سے پہلے قلم بنا، تو پہلے کیا ہو چکا تھا جو قلم نے لکھا؟ جب سب سے پہلے قلم بنا تو پہلے کیا ہو چکا تھا جو قلم نے لکھا؟ نادان و نور مصطفیٰ ہے۔ اب دیکھی نہیں تو سب سے پہلے نور مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی، کیونکہ اسی ذات کا فیضان ہر شے کے پر رہے گا۔ اے کائنات کی چیزوں، میرے نبی پر کبھی کوئی احسان نہ جتلائے، صرف میرے نبی پر میرا احسان ہے اور پوری کائنات پر میرے محبوب کا احسان ہے۔ خبردار کوئی میرے محبوب پر احسان نہ جتلائے۔ ارے وہ تو نور کا منظر تھا، میں جب اسے دنیا میں بھیج رہا ہوں تو یتیم بنا کر کے بھیج رہا ہوں تاکہ کوئی پرورش کا بھی احسان نہ جتلائے۔ اسے امی بنا کر بھیج رہا ہوں تاکہ کوئی استاد بننے کا احسان نہ جتلائے۔ اسے یتیم بنا کر بھیج رہا ہوں تاکہ کوئی احسان نہ جتلائے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب روحیں پیدا کی، کس کی؟ ہماری تمہاری سب کی، قیامت تک سب کی روحیں بنائی گئی۔ آپ نے بار بار سے سنا ہوگا نا عالم ارواح کا جلسہ، نہیں سنا؟ سنا ہے کہ نہیں عالم ارواح کا جلسہ؟ عالم ارواح روحیں اللہ نے بنائی، نبیوں کی روحیں اور ہماری روحیں۔ تو پہلے اللہ نے جو نبیوں کی روحیں بنائیں ان کو جمع کیا، کانفرنس ہوئی۔ کیا ہوئی؟ اور کانفرنس میں کون تھا؟ رب۔ کون تھا؟ اس سے پہلے ایک اور کانفرنس ہوئی، سارے لوگوں کو جمع کیا، فرمایا الستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ ہماری بھی، سب کی، مومن، کافر، مشرک، یہودی، نصرانی، سب کی روحوں نے کہا تو ہمارا رب ہے۔ سب نے کہا تو ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد دوسری کانفرنس، نبیوں کی روحوں کو جمع کیا گیا اور فرمایا اے نبیوں سنو، آدم میں نے تمہیں مقام صفوت دے رہا ہوں، موسیٰ تجھے مقام میں تجھے کلیم بنا رہا ہوں، ابراہیم تجھے خلیل بنا رہا ہوں، عیسیٰ تجھے میں روح، اپنی روح کلمہ بنا رہا ہوں، اے ابراہیم، اے یوسف تجھے حسن عظیم دے رہا ہوں۔ اے نبیوں سنو، میں تمہیں کتاب دوں گا، نبوت دوں گا، حکمت دوں گا، جو کچھ بھی دے رہا ہوں یاد رکھنا اگر میرا محبوب آ گیا نا، یہ مولا محبوب تو ان میں آنے والا نہیں تھا، یہ تو جانتا تھا، پھر کیوں؟ اے مولا، اے میرے مولا، میرے رب، محبوب آدم کے وقت آنے والے تو نہیں تھے، ابراہیم کے وقت تو آنے والے نہیں تھے، تو جانتا تھا، پھر کیوں پوچھا؟ تو ہمیں قرآن کی آیتیں جواب دی گی، نادانو، اگر یہ رب پوچھتا نہیں تو تم سنتے سناتے کیسے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتَكُم مِّن كِتَابٍ وَحُكْمٍ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ۔ جب اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا، قرآن کہتا ہے اللہ نے نبیوں سے کہا ہے، سارے نبیوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کان کھول کر سنو، میں نے تمہیں کتاب و حکمت دینا ہے، نبوت دینی ہے، جب تم دنیا میں جاؤ گے اسی بیچ میں اگر میرا محبوب تمہارے درمیان میں آ جائے تو ضرور تم اس پر ایمان لے آنا۔ ارے امتی تجھ پر ایمان لا رہے ہیں، تم ان پر ایمان لے آنا، وہ تمہاری تصدیق کرے گا۔ تو میلاد کا جلسہ تو ذکر مصطفیٰ عالم ارواح میں ہو رہا ہے نا، جعلتک ذکرا من ذکری اذا ذکرت معی، میرے محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنایا ہے، جب میرا ذکر ہوگا تب سارے نبی آئے۔ اب وقت نہیں ہے کیونکہ اب اسی پہ اگر میں گفتگو کروں گا تو مہینہ چلا جائے گا، اسی پہ ختم نہیں ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ سے بات کروں
تاکہ آپ کو ایک زندگی ملے کہ کیا ہے. بہرحال میں عرض کیا کر رہا تھا کہ سرکار کے ذکر کی جو یہ لڑی ہے کبھی ٹوٹی نہیں. حضرت آدم کو اللہ نے انبیاء کی تعداد کے مطابق عطا فرمایا. جنت سے جب اتارے گئے آدم آئے، حضرت آدم حضرت حوا سنا ہے، حضرت آدم سوئے تھے، بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کر دیا. حضرت حوا پیدا ہو گئی. رب کا کمال. اے دنیا والوں سنو، میں اگر چاہوں تو بغیر مرد اور عورت کے انسان پیدا کر دوں. دیکھو آدم کو میں نے بنا دیا. اگر میں چاہوں تو بغیر عورت کے انسان پیدا کر دوں. دیکھو حوا کو حضرت آدم سے بنا دیا. اگر میں چاہوں تو بغیر مرد کے بچہ پیدا کر دوں. دیکھو مریم سے عیسیٰ کو پیدا کر دیا. حضرت آدم سوئے تھے، بائیں پسلی دیکھو تمہاری ادھر سے ایک کم ہوتی ہے، اس پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ عورتیں تمہاری بائیں پسلی سے بنائی گئی ہیں. جس بھی عورت سے تمہارا نکاح ہوتا ہے وہ تمہاری بائیں پسلی سے بنائی جاتی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو تمہاری جو بائیں پسلی اس کو توڑو گے نہیں نا، سیدھی کرو گے، بچے گی. ہاں تو عورت بائیں پسلی سے بنائی گئی ہے. زیادہ سیدھی کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، ہے نا. وہ عزت چاہتی ہے، آپ اس کی عزت کیجیے. وہ توقیر چاہتی ہے. ایک ذہن ہے، جانتے ہو کیا ہے؟ کبھی بھی کوئی مرد اپنے عورت کی برائی نہ کرے، کتنی ہی بری کیوں نہ ہو. اگر مرد اپنے عورت کی برائی نہ کرے تو کبھی گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا. اسی طرح کوئی عورت اپنے مرد کی برائی نہ کرے اگرچہ وہ کتنا برا ہو. دیکھو ماحول کتنا اچھا ہوگا. سمجھے کہ نہیں؟ کیوں؟ قرآن فرماتا ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. اے عورتیں، یہ مرد تمہارے لباس ہیں. اے مردوں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں. تم اپنے لباس کو کیوں پھاڑ رہے ہو؟ کیوں پھاڑ رہے ہو اپنے لباس کو؟ یا عورتیں، میرے نبی نے فرمایا کہ جب دو مرد شوہر بیوی مسکرا کر محبت سے ملتے ہیں اللہ انہیں بخش دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جو لقمہ مرد اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے وہ صدقہ ہے، یعنی اس سے تمہاری بلائیں دور ہوتی ہیں. تمہاری ذمہ داری ہے عورت، تمہاری بیویاں، تمہاری بیٹیاں تمہاری ذمہ داری ہے. وہ کیسا مرد ہے جو اپنی بیویوں کو کمانے کے لیے بھیجتا ہے؟ شرم نہیں آتی اسے؟ عورتیں گھر کی زینت ہیں، انہیں گھر کے اندر رکھو. میں نبی کی سیرت بیان کروں گا جو نبی فرماتے تھے. سبحان اللہ، آئے گا انشاءاللہ وقت. بہرحال میں جو بات کر رہا تھا اس کو سننے پہ گفتگو ختم کریں. حضرت آدم حوا پیدا ہوئی. بچہ کیسے پیدا ہوتا تھا؟ حضرت حوا کے پیٹ میں بیک وقت دو بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے. پھر اس کے بعد جب دوسرا حمل ٹھہرتا تھا پھر دو بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک. اس جوڑے کے لڑکی کا نکاح اس جوڑے کے لڑکے سے ہوتا تھا، اس جوڑے کے لڑکی کا نکاح اس جوڑے کے لڑکے سے ہوتا تھا. اس طرح نسل انسانی چل رہی تھی. ہمیشہ جب بھی حوا حاملہ ہوئی دو بچے پیدا ہوئے. اب بات آئی تو سنا دوں. حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا پیدا ہوئی، بڑی خوبصورت بغل میں سوئی ہیں. حضرت آدم جیسے اٹھے تو مرد کی فطرت ہے عورت کی طرف کھینچے، عورت کی فطرت ہے کہ وہ مرد کی طرف کھینچے. اللہ نے ایک فطرت رکھی ہے، اسی لیے کہا گیا دور دور رہو، جو حلال ہے بس اتنا ہی. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت آدم نے بغل میں دیکھا، جن سے مخالف کو خود بخود ان کی طرف کھینچے. آواز آئی آدم رکو، تم میری باندی کو چھو نہیں سکتے جب تک کہ تم اس کا مہر نہ ادا کر دو. حضرت آدم نے کہا یا رسول اللہ کیسا مہر ادا کروں؟ کیسے؟ فرمایا میرے حبیب پر، میرے محبوب پر درود پڑھ دے، تیرا مہر
ابے ہم سب جو پیدا ہوئے ہیں نبی کے درود کا صدقہ ہے، ورنہ دنیا میں نہ آتے درود نہ پڑھتے تو آدم حوا کو چھو نہ پاتے، اور جب حوا کو آدم چھوتے نہیں تو کوئی آتا نہیں، اور جب آتا نہیں تو تم کہاں سے آتے، ہم کہاں سے آتے؟ جو تو ٹانگ لے کر اچھل اچھل کے کود کود کے بکتے ہو درود پڑھو نہ پڑھو شرک ہے بدعت ہے، بتاؤ پیدا کہاں سے ہوتے، اچھلتے کہاں سے؟ تمہاری پیدائش نبی پر درود کا صدقہ ہے۔ اس سے یاد آیا وہ حدیث، ایک صحابی آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی دعا میں سے 25% درود پڑھتا ہوں، 75% دعا کرتا ہوں۔ میرے نبی نے کہا بہت اچھا ہے مگر تھوڑا بڑھا لو۔ فرمایا یا رسول اللہ ٹھیک ہے 50% درود 50% دعا۔ میرے نبی نے کہا بہت اچھا ہے مگر تھوڑا اور بڑھا لو۔ کہ یا رسول اللہ 75% درود 25% دعا، کہا بہت اچھا ہے تھوڑا اور بڑھا لو۔ فرمایا یا رسول اللہ پر تو پھر پورا وقت درود ہی درود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جا 24 گھنٹے مجھ پر درود پڑھ، ہر کام تیرا ہو جائے گا، ہر شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، کہ ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، اور سن ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ ہماری پیدائش مصطفیٰ کے درود کے صدقے میں۔ اب حضرت حوا کو 2 بچے پیدا ہونا شروع ہوئے، مگر ایک بار حمل ٹھہرا تو صرف ایک بچہ پیدا ہوا، ایک بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچہ کون تھا؟ اللہ کے نبی حضرت شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے۔ معاملہ کیا تھا؟ اب میں یار کہہ رہا ہوں نا اگر میں بولتا جاؤں تو بہت لمبا ہوگا۔ میں درسگاہ کا آدمی ہوں، پڑھانے بیٹھتا ہوں تو نکات آتے رہتے ہیں، بتاتے چلا جاتا ہوں۔ وہ رٹ کر تیاری کر کے تو میں نہیں آتا، میں نے کہا ریہرسل کر کے مجھ سے ہوتا ہی نہیں، میں کر ہی نہیں پاؤں گا۔ کل آپ مجھ سے کہیے یہی بولیے بے نہیں تو نہیں بول پاؤں گا، کیونکہ رٹا تو نہیں ہوں نا، باتیں آتی جاتی ہیں تو بول رہا ہوں، ہے نا۔ اب سنیے، حضرت شیش پیدا ہوئے، کیا ہوئے؟ جوڑے ہمیشہ اس بار اکیلا، کیوں؟ مصطفیٰ کا جو نور پیدا کیا تھا رب نے، سب سے پہلے آدم کی پیشانی پہ رکھا۔ کس پہ رکھا؟ پیشانی۔ فرشتے اسی نور کا چکر لگاتے تھے۔ کس کا چکر؟ اسی نور کا۔ رب نے فرمایا محبوب یہ اے آدم، یہ ہادہ سید ابن ولد آدم، یہ میرا محبوب تیری اولاد کا سردار ہوگا۔ سمجھے کہ نہیں؟ فرشتے چکر لگاتے۔ حضرت آدم نے کہا مولا یہ فرشتے میرے آگے آگے چکر کیوں لگا رہے، طواف کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اور رب نے فرمایا آدم تیری پیشانی میرے حبیب کا نور چمک رہا ہے۔ کہا مولا فرشتے دیکھے میں نہ دیکھوں، ذرا اسے مجھے دکھا۔ داہنے ہاتھ کے ناخون میں نور مصطفیٰ آیا، فرط محبت میں آدم نے چوم لیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے دیکھا آدم نے نور مصطفیٰ کو، کہا ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میری نخل، نخل بولتے جڑ کو، کھجور جڑ کو، ظاہر میں میرے پھول، پھول درخت سے نکلتا ہے نا، تو ظاہر میں میرے پھول یعنی میری اولاد ہو ظاہر میں، حقیقت میں میری نخل۔ اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل۔ اب یہ کہتے کیا مولانا، ناخون میں نور مصطفیٰ آیا بولے تو آدم جب حاجت کے لیے پیشاب پیخانہ فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو دھلتے تھے کیسے؟ میں نے کہا گندے ذہن، گندی سوچ، گندی فکر۔ ارے ہم نے کب کہا کہ بائیں ہاتھ میں نور آیا تھا، دائیں ہاتھ میں۔ اور میرے نبی نے سکھایا ہے کہ بائیں ہاتھ سے سب کام کرو، دائیں ہاتھ کس کے لیے ہے؟ یہاں سمجھے کہ نہیں؟ خیر، اب یہ نور حضرت آدم کی پیشانی میں، اولاد ہوتی رہی، اولادی جب ایک بیٹا، جب اللہ نے چاہا کہ محبوب کا نور اب آدم سے منتقل ہو کر دوسرے تک جائے تو ہمیشہ حضرت حوا کو 2 اولاد، مگر ایک بار ایک اولاد ہوئی حضرت شیش۔ مفسرین فرماتے وجہ یہ تھی کہ نور
اب منتقل ہو کر حضرت شیش کے ہاں چلا گیا تو نبی کی عظمت اور ان کی کرامت کے صدقے میں شیش کو اکیلے رب نے پیدا کیا تاکہ بٹوارا نہ ہو، شبہ نہ پیدا ہو. کوئی کہتے نور اس میں گیا، کوئی کہتے نور اس میں گیا. ارے تم بٹوارا کیا کرو گے؟ یہاں تو اکیلے پیدا ہوا ہے. نور حضرت شیش کے اندر آ گیا. اب اس کے بعد حضرت آدم آخر وقت میں سارا عصا لے کر آئے. بولے بیٹا شیش، یہ مجھے میرے پاس امانت ہے، رکھو. ٹھیک ہے ابا حضور. فرمایا سنو، یاد رکھو، ہمیشہ تقوی، طہارت، پرہیزگاری پہ قائم رہنا، توحید کا درس دیتے رہنا. اور سنو، اذا ذکرت ربک فاذکر جنبہ محمدا. اے میرے بیٹے شیش، جب جب تو رب کو یاد کرنا، برابر میں محمد کو بھی یاد کرتے رہنا، برابر میں محمد کو بھی یاد کرتے رہنا. ارے محمد نام کس کا ہے؟ الذی یعمد حمدا بعد حمد. محمد وہ ہے جس کی ہر گھڑی تعریف کی جائے. تو وہ محمد ہو ہی نہیں سکتا جس کی ہر سیکنڈ تعریف نہ ہو. جس کی سیکنڈ تعریف ہو وہی محمد ہے، اور جو محمد ہے اس کی ہر گھڑی تعریف ہی تعریف ہوگی. شق الالہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد. اللہ نے اے محبوب تیرے نام کو اپنے نام سے بنایا ہے تو عرش والا محمود ہے، اور یہ کون ہے؟ محمد ہے. یہ کون ہے؟ یہ تو سمجھ بات آئی کہ کوئی لمحہ ایسا باقی نہیں کہ ذکر مصطفیٰ سے خالی ہو. اس لیے ہم ناکارے لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہر وقت نہیں یاد کر پاتے، تو یہ مجلسیں سجائی جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں اب آپ تو یہاں رہتے ہیں، میں تو مسجد کے متولیوں کا 1000 ہار پھول ہو تو ان کو چڑھاؤں. سمجھے کہ نہیں کہ وہ ایسی مجلسوں کو سجانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اللہ رب العزت انہیں عزت و ترقی دے اور اس مسجد کی حفاظت فرمائے. اور آپ کو تو بس دل میں سچے دل سے سب کے لیے دعائے مغفرت ہے کہ اس مجلس میں شرکت کے سبب اللہ بخش دے سب کو. رب کی محبوب کی وہ شان ہے کہ بس یہ سمجھ لو کہ کائنات اپنے خاطر، آپ کے خاطر بنائے دو جہاں، اپنے خاطر جو بنایا آپ ہیں. اب انشاءاللہ ہم کل آپ سے بات کریں گے کہ ذکر مصطفیٰ کے بغیر نہ ان کا چاہنے والا خالی ہے نہ ان کا مخالف خالی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر ذکر مصطفیٰ بند ہوتا تو نبی کا بچپنا حدیثوں میں کہاں سے بیان کیا جاتا؟ نبی کے پیدائش کے تذکرے حدیثوں میں کہاں سے آتے؟ بس آخری بات، میرے نبی مسجد میں ہیں، باہر نکلے دیکھا صحابہ بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک نے کہا آدم اصطفاہ اللہ، آدم کو اللہ نے صفی بنایا. موسیٰ کلمہ اللہ تکلیما، موسیٰ کو اللہ نے کلیم بنایا. ابراہیم اتخذ اللہ خلیلا، ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا. میرے نبی آئے، قریب سے گزرے، فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم. اے سنا میرے صحابیوں، نبیوں کا میلاد منا رہے ہو، نبیوں کا میلاد منا رہے ہو، میں نے سن لیا ہے. تعجب کرتے ہو، وہ بھی میں نے سن لیا. ارے تم نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہیں، یقیناً وہ ویسے تھے. تم نے کہا آدم صفی اللہ ہیں، ارے ہاں وہ ویسے تھے. کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے، کہا ہاں وہ ویسے تھے. عیسیٰ روح اللہ ہیں، بالکل وہ ایسے ہیں. ارے تم نے سب کا ذکر کر لیا، ذرا میرا بھی سن لو، ذرا میرا بھی کرو. انا وانا حبیب اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ. مگر سنو، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. کون ہوں میں؟ انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں.
کون؟ انا اکرم الاولین والآخرین، میں اولین و آخرین میں سب سے بڑی عزت والا ہوں. انا اول من یقرع باب الجنہ ومعائی فقراء المسلمین، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، میرے ساتھ غریب مسلمان ہوں گے. فرمایا سنتے ہو میں کون ہوں؟ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونو. ہے مصطفیٰ اپنا میلاد منا رہے ہیں. میں قیامت کے دن جھنڈا اٹھا کر کھڑا ہوں گا، حامل لواء حمد ہوں گا، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا. تحتہ آدم فمن دونو، اس کے نیچے آدم سے لے کر قیامت تک سب موجود ہوں گے، سب میری تعریفیں کریں گے. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ تو سب یہ تعریفیں پتا چلا کہ مجلسیں ہمیشہ سجتی رہیں ذکر مصطفیٰ کی. اس طرح سجانا ہمارا کلچر ہے، اس طرح سجانا ان کا کلچر تھا. ہم ایسے سننا سنانا ہمارا کلچر ہے، اس میں شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. ورنہ اگر صحابہ نے، تابعین نے، بزرگان دین نے، صالحین نے، اولیاء کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، محدثین نے، فقہا نے، مشائخین نے نبی کا ذکر نہ کیا ہوتا تو بولو حدیثوں میں نبی کی ولادت، نبی کا بچپنا، نبی کی جوانی، نبی کی شادیاں، نبی کی بیویاں، نبی کے بال کتنے سفید تھے، نبی کے دانت کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، پلکیں کیسی تھی، پنجے کیسے تھے، یہ سب کہاں سے آتا؟ بھائی نبی کے دانت کیسے تھے، اس سے کون سا فرض واجب آپ کو پتا چلا؟ نبی کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے تھے، کوئی فرض اور واجب مسئلہ پتا چلا آپ کو؟ مگر کیوں صحابہ نے روایت کیا؟ نبی کے ہونٹ کیسے تھے، یہ پتا چلنے سے کیا آپ کو ملا؟ ہے مگر صحابہ بڑے غور سے دیکھتے تھے. سمجھیے بات آ رہی کہ نہیں؟ تو اب تو پتا چل گیا نا کہ میلاد منانا، جلوس نکالنا، یادیں منانا، مجلسیں سجانا، یہ کوئی ہم آج نہیں کر رہے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہو رہی ہے. جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہو رہی ہے. حضرت جبریل سے اللہ کے رسول نے پوچھا، اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں ہے، مگر حجاب عظمت میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا ہے، میں نے اسے 72,000 بار دیکھا ہے. 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا ہے. میں نے کتنی بار دیکھا؟ 72,000 بار. میرے آقا نے فرمایا وعزت ربی انا ذلک الکوکب، میرے رب کی قسم وہ ستارہ میں ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ پھر پڑھو اعلیٰ حضرت کو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جان کی، جان ہے تو جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ کے، تم سے کھلا باب جود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود. تو آج اسے بدعت کہنے والوں، میلاد النبی کو بدعت کہنا، مجلسوں کو سجانا، یادیں منانا، اسے شرک و بدعت ناجائز و حرام کہنا، یہ غلط ہے. جو لوگ کہتے ہیں وہ غلطی پر ہیں. ثبوت میں نے قرآن و حدیث سے دے دیا. انشاءاللہ اب کل سے میں سیرت طیبہ پہ گفتگو کروں گا. دعا کریں کہ میں اچھی طرح سے نبی کی سیرت بیان کروں. ہمارے بس کی بات کہاں ہے؟ 1000 بار مشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. کیا مطلب؟ 1000 بار مشک و گلاب سے میں اپنا منہ دھلوں، پھر بھی آقا تیرا نام لینا بے ادبی ہے. کیا ہے؟ بے ادبی ہے. مگر ہائے رے آقا کرم ہے آپ کا، ہے نا، کہ نام بھی ایسا دیا کہ کوئی برائی نہ کر سکے، ہے نا.